اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی قدر اور معزز و مکرم پیارے بزرگوں، ہم سبھی جانتے ہیں اور بارہا قرآن مقدس کی اس آیت کو سماعت کرتے ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں قابل قبول اگر کوئی مذہب ہے، قابل قبول کوئی منہج ہے، قابل قبول کوئی طریقہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، کہ جس دین کی ابتدا اقرأ باسم ربک الذی خلق ان آیتوں کے ذریعے سے ہوئی، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے ساتھ ہی دین اسلام کی تکمیل کر دی گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنا کلام قرآن مقدس کی شکل میں مرحمت فرما دی، اس کی تشریح اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی، اور عمل کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ رسول اور صحابہ کرام کے تابعہ نقوش ہمارے سامنے چھوڑ دیے گئے، اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا اللہ کے رسول کی جانب سے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ جو راستہ میں دے کر جا رہا ہوں یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو اختیار نہ کر لیں۔ تو جب دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، مذہب اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو جس شے کی تکمیل کر دی جاتی ہے، جس چیز کو پورا کر دیا جاتا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ اس میں اب نہ تو کسی چیز کا داخلہ ممکن ہے، نہ ہی کسی چیز کو اس سے خارج کیا جا سکتا ہے، یعنی نہ تو کوئی چیز اس کے اندر داخل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے اندر سے خارج کی جا سکتی ہے۔ وہ محفوظ ہے، مکمل ہے، قابل اتباع ہے، قابل عمل ہے، قابل قبول ہے، کہ نہ تو اس میں کسی زبر یا پیش کی ذرہ برابر کمی کی جائے گی اور نہ ہی ذرہ برابر کسی زبر پیش زیر کی زیادتی کی جائے گی۔ اور اگر کہیں سے کوئی آمیزش ہمیں نظر آتی ہے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو قرآن و حدیث کے متصادم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا نمونہ نظر نہیں آتا، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی وہ چیز نہیں ملتی، اسلاف اور اکابر نے بھی اس کی توجیہ اور تفصیل نہیں بیان کی ہے، تو اس شکل کے اندر صریح طریقے سے یہ کہا جائے گا یہ چیز دین اسلام سے باہر ہے، اسے دین اسلام کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے۔ صحابہ کرام کو اس بات کی فکر رہی، ہمیشہ اس سلسلے میں کوشاں رہی کہ جو بھی عمل ہو، جو بھی فعل ہو، جس عبادت کو بھی انجام دیں، یہ دیکھ لیں کہ واقعتاً وہ دین اسلام کا حصہ ہے یا دین اسلام کا حصہ نہیں۔ آیت مبارکہ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ الی آخر
مکمل تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے، تو کروڑوں اور اربوں روپے کی جن لوگوں نے شرابیں خرید رکھی تھی فروخت کرنے کے لیے کہ ابھی شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، اس حکم کے آتے ہی انہوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے، اور شراب مدینے کی گلیوں میں اس طریقے سے بہہ رہی تھی جیسے برسات میں پرنالوں کا پانی بہا کرتا ہے۔ اپنی لاکھوں کروڑوں کی آمدنی کو اس طریقے سے ضائع کر دینا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت دل بردے والی بات ہے، ایمان کی تقویت والی، یقین میں پختگی والی، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسے والی بات ہے کہ اربوں خربوں کا مال اسی طریقے سے ضائع کر دینا کہ جب حرمت آ گئی ہے تو ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو کسی دوسرے کو استعمال کرانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ فکر سوار ہو گئی کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے شراب استعمال کر چکے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کے اعمال قابل قبول نہ ہوں، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں قرار دی گئی تھی، بہت سے اصحاب نے شراب استعمال کی تھی، تو فوراً اللہ رب العزت نے دلوں کی تسلی کے لیے آیت کریمہ اتاری، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے شراب کا استعمال فرمایا ہے ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تک اسے حرام نہیں قرار دیا گیا۔ جب تحویل قبلہ ہوا اور بیت المقدس کے بعد دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، صحابہ کو فکر لاحق ہے کہ 16-17 مہینے جو ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، ہماری یہ نمازیں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ اللہ نے پھر آیت کریمہ اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری ان نمازوں کو جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اسلام، دین اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننے کا، فرما برداری کرنے کا، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کا، عقل اسے تسلیم کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، یہی یعنی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر، تابعداری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، اسے ہی اسلام کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اپنے ان اعمال کے ذریعے سے، اپنی ان فکروں کے ذریعے سے دکھلایا کہ دیکھو عقیدے کی فکر اور اپنے اعمال کی فکر کیسے کی جاتی ہے، کہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ پہلے جن حضرات نے شراب پی ہے، ایسا تو نہیں کہ ان کا اسلام قبول نہ ہوا ہو، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں ادا کی ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ نمازیں ضائع قرار دی جائیں۔ اللہ نے دونوں موقع پر آیت کریمہ اتار کر صحابہ کو تسلیاں دی ہیں اور صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ تمہاری وہ نمازیں بھی قابل قبول ہیں اور تمہارا وہ اسلام بھی قابل قبول ہے، اس لیے کہ اس وقت تک کے احکام یہی تھے، اب احکام بدل گئے ہیں، اب جو تمہیں عمل کرنا ہے ان احکام کے اوپر کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو بات بھی ہمارے سامنے جس ڈھنگ سے بھی کہہ دی جائے، یا قرآن اور حدیث کا لیبل لگا کر کہہ دی جائے اور ہم بغیر تحقیق کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے واقعتاً یہ قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کے یہ واقعات ہیں یا من گھڑت طریقے سے انہیں پیش بنا کر ہمارے سامنے کیا جا رہا۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہی ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ اندھے بہرے بن کر ان آیتوں پہ نہیں پڑ جاتے، بلکہ اللہ نے انہیں جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، انہیں فہم و فراست سے نوازا ہے، انہیں جو دانش مندی عطا فرمائی گئی ہے، انہیں جو تفکر اور تدبر کا ملکہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، یہ عقل، یہ فہم، یہ دانائی، یہ فراست، یہ ہوش مندی، یہ دانش مندی، یہ سب اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اپنی زندگی ہم گزارنے والے بنیں۔
یہی تو وجہ ہے قرآن بار بار ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، افلا تعقلون، قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ افلا تتدبرون، اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعلمون، کیا تم اس قرآن کو سمجھنے کا اپنے اندر ملکہ پیدا نہیں کرتے؟ مختلف الفاظ کے ذریعے سے قرآن میں یہ شکوہ کیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب اس طریقے کی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور خاص طریقے سے دین اسلام کا حوالہ دے کر جب پیش کی جائیں تو ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے، اس کے بعد دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ قرآن میں تو یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گنہگار خبر لے کر آئے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس خبر کو پھیلانے سے پہلے اچھی طریقے سے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے اوپر تم اس کی وجہ سے بدگمان ہو کر حملہ ور ہو جاؤ اور پھر تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے پس منظر میں مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ قبیلہ بنو مصطلق جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ایک موقع پر ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اور یہ ولید بن عتبہ وہ صحابی ہیں کہ زمانے اسلام سے پہلے قبیلہ بنو مصطلق سے ان کی کچھ انبن رہا کرتی تھی، کئی موقع پر حرب و ضرب کا معاملہ بھی گرم ہوا ہے۔ جب یہ پہنچے ہیں وہاں پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، قبیلے والوں کو اطلاع ملی، وہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے قبیلے سے باہر آ کر کھڑے ہو۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بعض تشریحات سے ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے کہ انسانی شکل میں شیطان وہاں آیا اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کی کہ یہ لوگ بستی سے نکل کے اس لیے آئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان سے جو تمہاری دشمنی تھی اس دشمنی کا تم سے بدلہ لے۔ ولید بن عتبہ بھی وہیں سے واپس ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے اوپر حملہ کر دیں، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن قبیلے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں۔ تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک دستہ متعین فرمایا تحقیق کے لیے، اور جب وہ اس علاقے میں پہنچے تب اطلاع ملی کہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ ان کے سردار حارث بن زرار نے کہا کہ ہم جب آپ پر ایمان لائے ہیں تو پھر ہم زکوٰۃ دینے سے کیسے انکار کر دیں گے؟ ہم تو خود بستی سے نکل کر ان کے استقبال کے لیے تشریف لائے تھے تاکہ اچھی طریقے سے انہیں خوش آمدید کا حق کہی جا سکے اور یہ انہیں زکوٰۃ جو حق ہے وہ ان کے سپرد کیا جا سکے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اگرچہ قید ہے لیکن اس کے باوجود بھی مضمون عام رکھا گیا ہے کہ جب بھی اس طریقے کی کوئی بات آتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں کہ واقعتاً اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا بھی ہے یا اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں بیان فرمائی؟ ہم خود دیکھیں کہ اسلام میں کتنے مواقع ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی افواہیں اڑا کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ غزوہ احد کے اندر کافروں کی جانب سے یہ افواہ اڑائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، صحابہ کی ہمتیں ٹوٹنے لگی کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو پھر ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اسلام کس طریقے سے عروج پا سکے گا؟ اسی بنو مصطلق کے غزوے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقوں کی جانب سے تہمت لگائی گئی تو بعض بھولے بھالے مسلمان بھی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی بغیر تحقیق کے ان باتوں کو ہوا دینی اور ان باتوں کا چرچا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس موقع پر بھی آیتیں اتاری ہیں کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی یہ شناخت نہیں ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی بات کو اس طریقے سے فارورڈ کر دیا جائے، اس طریقے سے عام کر دیا۔ اسلام کا منہج یہی ہے، اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات بھی ہمارے سامنے آئے گی اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کی گہرائی میں جایا جائے گا، اور جب واقعتاً دیکھ لیا جائے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے ہے تب اسے قبول کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ توضیحات
آپ کے سامنے اس لیے پیش کی گئی ہے کہ سفر کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور جس طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر بہت سی باتیں سفر کے مہینے کے تعلق سے رائج تھی، اس زمانے کے اندر بھی بے شمار قسم کے خرافات اور بہت سی بدعات اور غلط قسم کے خیالات اس زمانے کے اندر بھی رائج ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں۔ کہ زمانے جاہلیت میں اس کا نام سفر رکھا ہی اس لیے گیا کہ سفر کے معنی آتے ہیں خالی کے، انہوں نے نام دیا یہ مہینہ خالی کا ہے، اس میں ہم کہیں بھی سفر کے لیے نہیں نکلیں گے، اس میں سفر کرنا بدشگونی ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس طریقے کے عقیدے اہل عرب نے رائج کی، عقیدہ انہوں نے بنایا کہ الو کہیں بول جائے تو اس کی وجہ سے نحوست آ جایا کرتی، انہوں نے ذہن بنایا کہ اگر کسی ایک جانور کو یا کسی ایک انسان کو بیماری ہو جائے تو یہ دوسرے انسان تک اور دوسرے جانوروں تک پھیل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان تمام باتوں کا خاتمہ فرمایا اور سری اعلان فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ اس طریقے سے ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا، یہ عقیدہ رکھنا، اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا بھی کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اس اونٹ کو دوسرے اونٹ سے بیماری لگی ہے تو ذرا یہ بتاؤ فمن اجرب الاول، کہ سب پہلے والے اونٹ کو جو بیماری لگی ہے وہ کہاں سے آئی؟ بیماری اور شفا یہ اللہ کے اختیار میں، پہلا عقیدہ فوراً آپ نے یہاں درست کیا۔ پھر فرمایا کہ الو کے بولنے سے جو نحوست لی جاتی ہے یہ بھی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بدفعلی اور بدشگونی جو لی جاتی ہے ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کو جو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے یہ بھی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بلکہ اسلاف نے تو پھر اس مہینے کے ساتھ ایک لفظ جوڑا المظفر، جس کے معنی آتے ہیں کامیابی، یعنی سفر المظفر، وہ مہینہ جو کامیابی کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو کامرانی کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو بلندیوں والا مہینہ ہے، سفر المظفر، سفر الخیر۔ اس طریقے کے القاب ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے جوڑے ہیں تاکہ یہ ذہنوں کے اندر جو پراگندہ باتیں بیٹھ گئی ہیں کہ ماہ محرم میں نکاح نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس مہینے کے اندر نکاح کیا جائے تو برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کیا جائے گا، اس مہینے میں جو نکاح ہو اس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ یا ایسے ہی ایک عقیدہ یہ بھی بنایا گیا ہے کہ اس مہینے کے آخری بدھ میں بعض حضرات روزہ رکھتے ہیں، اور بعض حضرات کو یہ دیکھا کہ وہ اپنے کارخانوں میں کام کرنے والے جو لیبر اور جو افراد ہوتے ہیں انہیں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اور اسے اس نام سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت یابی ہوئی تھی، اس نام سے اس مٹھائی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں کی صورتحال تو معلوم نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں بریلی میں اس کا بہت کثرت کے ساتھ رواج ہے کہ سفر کے آخری بدھ میں پوری بریلی شہر کے اندر ایک ایک کارخانے میں مالک اپنے ملازمین کو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی زندگی تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمایا ہے وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرمایا۔ کیا اس سے بابرکت نکاح بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اس سے زیادہ خیر وجود میں لانے والا کوئی نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سفر کے مہینے کے اندر ہوا ہے علی اختلاف الاقوال۔ اب ذرا خود بتائیے کہ اس جوڑے سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی جوڑا وجود میں آئے؟ یہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں چل سکے گا، اس سے شاندار نکاح کوئی چل سکتا ہے، اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت حسن حسین سے شاندار بیٹے بھی کسی ماں نے دنیا کے اندر جنی، ایسی قربانیوں والے بچے بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہی ہے 16 ہجری کے اندر کہ قصرہ کا قصر ابیض مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ 99 ہجری جب آتی ہے تو عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی جاتی ہے۔
161 ہجری آتی ہے تو ہارون رشید کی والد اور والدہ کا نکاح اسی سفر کے مہینے میں عمل میں آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست ہے، یہ بالکل غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور رہی بات آخری بدھ میں روزہ رکھنے کی یا مٹھائی اس معنی کر تقسیم کرنے کی کہ اللہ کے رسول کو صحت یا بھی نصیب ہوئی، بالکل غلط روایت۔ بلکہ سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ جو ہوا ہے وہ سفر کے آخری بدھ کے اندر ہی ہوا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جو پڑھنا تھا پڑھا، اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں وہی رات تھی کہ اسی رات سے آپ کی بخار کے اندر بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ بدھ کا دن تھا اور یہی سے آپ کی بیماری شدید رخ اختیار کر دی گئی، حتیٰ کہ پھر 9 یا 12 ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اس موقع پر یہودیوں نے خوشیاں منائی تھی، اسلام کے مخالفین نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی اللہ کے رسول کے وصال کے موقع پر۔ یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا عمل کر رہا ہے دانستہ یا نادانستہ، صریح معنوں میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ طریقے تو ہنود اور اہل یہود کے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے عروج کے جتنے بھی مواقع ہیں ہر موقع کو غم سے جوڑ دیا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو کہیں تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کہیں مسلمانوں کو کوئی پریشانی آئی ہے یا مسلمانوں کو وہ غم کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان تمام مواقع کو انہوں نے خوشی سے جوڑ دیا۔ لیکن ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر اس بات کی گہرائی کے اندر جائے ہوئے اللہ کے رسول کی نسبت ایسی باتیں جوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث جو سفر کے مہینے کے تعلق سے بالکل عام معاشرے کے اندر چل دی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کی عافیت کے ساتھ گزرنے کی خوشخبری سنا دے میں اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس حدیث کو بیان کر دیا ہے اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فقد کفر، جس شخص نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے میرے تعلق سے کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ایک موقع پر آپ نے اور ارشاد فرمایا کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے نقل کر دینا یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اس مواقع پر ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت تیزی سے غلط عقیدے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور نئے ناموں سے کہیں اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے، کہیں حضرت علی کی طرف نسبت کر کے، تو کہیں جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے باتیں خاص طریقے سے واٹس ایپ، یوٹیوب اور فیس بک، ٹویٹر، ان ذرائع کے ذریعے سے بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں، اور لوگ بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر اس بات کا یقین کیے ہوئے کہ واقعتاً یہ ان حضرات کے فرمائے ہوئے ارشادات بھی ہیں اور دوسرے کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ کے رسول کی طرف اگر کوئی غلط پیغام منسوب کر کے بھیجا گیا ہے تو اس شخص نے اپنی آخرت کو کالا کر دیا۔ یہ عقیدے اپنے ذہنوں سے نکال دی، بلکہ یہاں تک حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو برا کہتی ہے، زمانے کو گالیاں دیتی ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں کہ دن و رات میرے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ زمانے کی تبدیلی یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہاری قسمت، تمہاری تقدیر، یہ سب اللہ نے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ قلم خشک ہو چکے ہیں، تقدیر کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہ پروانہ دوبارہ جب کھلتا ہے جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور 4 مہینے اسے ہو جاتے ہیں، اس وقت اسے دوبارہ تحریر کیا جاتا ہے۔
تو جب یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں، تقدیر سے لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد یہ عقیدے منسوب کرنا اور اس طریقے سے بدفعلیاں لینا، اس طریقے کی غلط باتیں منسوب کرنا، بہت سے ہمارے بھائیوں کی زبانی سننے میں آتا ہے کہ جب سے گھر میں اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے یا گھر میں جب سے یہ بچی آئی ہے، ہمارا کاروبار تنگی میں آ گیا، ہمارا کاروبار پروان نہیں چڑھ رہا۔ ایسے ہی باتیں آتی ہیں جب سے اپنے اس بچے کی شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، اس وقت سے ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں آنی شروع ہو گئی۔ یہ تمام کی تمام باتیں غلط عقیدے والی ہیں جو اسلام سے ہمیں کب خارج کر دیتی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ شرکی کیا باتیں ہیں، کفریہ باتیں ہیں، غلط عقائد ہیں۔ اسلام اللہ نے جب فرمایا اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، تو اب نہ تو اس میں کسی بھی چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی چیز کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بات نظر آ رہی ہے عقیدے کے تعلق سے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ہمارے یقین کی کمزوری ہے، اللہ پر توکل کے نہ ہونے کی بنیاد ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے کی نشان۔ اس لیے خدا کے واسطے میرے عزیزوں اپنے معاشرے سے ان رسموں کو ختم کریں، ان غلط عقائد کو ختم کریں۔ اور اگر لوگوں کے سامنے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، زبان پر جو جملہ آتا ہے سب سے پہلے وہ یہی آتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے ایسے ہی ہوتے ہوئے آتا دیکھا۔ خاص طریقے سے خواتین وہ بہت زیادہ مبتلا ہے، فوراً جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو بڑوں سے ایسے ہی ہوتے دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ قرآن مقدس کی ذرا اس آیت کو اٹھا کر دیکھیے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کی اتباع کی گئی ہے اور جو فالو کرنے والے حضرات ہیں، جنہیں فالو کیا گیا ہے، جن کی باتوں کو مان کر عمل کیا گیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے یہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں تھی، تو کل میدان محشر کے اندر جن کا اتباع کیا گیا ہے یہ اپنے متبعین سے، اپنے ماننے والوں سے بالکل اظہار براءت کر دیں گے، اور وہاں پر تمام اسباب، تمام تعلقات سب منقطع کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر جنہوں نے اتباع کی ہے وہ اس منظر کو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ ایک مرتبہ بھیج دیا، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، تو جیسے ہم دنیا کے اندر ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے لیکن آج یہ ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بھی ایسے ہی ان سے دور بھاگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اب دوزخ کی آگ ہے اور ایسی آگ ہے جہاں سے تم نکل نہیں سکتے۔ اس سے بھی سری اگر آیت دیکھنا چاہیں اور دیکھ لیجئے، اس پر بات ختم کرنی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس قرآن پر عمل نہیں لائیں گے، نہ سابقہ کتابوں کو مانیں گے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اے محبوب ذرا ان کی نگاہوں میں اس منظر کو لے کر آئیے جب میدان محشر قائم کیا جائے گا اور یہ تمام ظالم وہاں کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ، اور ایک دوسرے پر طعنہ زنی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہوں گے۔ اس موقع پر جو کمزور لوگ ہیں جنہوں نے مضبوط اور متکبرین کی پیروی کی ہے، اس موقع پر وہاں کہیں گے کہ ہم نے تمہاری پیروی کر کے اپنا ہی نقص، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کاش ہم نے تمہاری بات نہ مانی ہوتی، ہم اللہ پر ایمان لائے ہوتے، اپنے عقیدے کو درست رکھا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو جن کی پیروی کی گئی ہے، جنہیں ملنگ مان کر، جنہیں اپنا سرپرست مان کر، جنہیں باباؤں کا نام دے کر یا پیر فقیر کا نام دے کر سٹوں کے نمبر جن سے نکلوائے گئے ہیں، یا پھر جن کے تعلق سے غلط عقیدے جنہوں نے ذہنوں کے اندر ڈالے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر لی کہ فلاں نے ہمیرے اوپر کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے تعلقات تم نے منقطع کر لیے، جس کی وجہ سے آپس میں بول چال تم نے ختم کر لی ہے، جن لوگوں کی باتیں مان کر اس دنیا کے اندر تم نے یہ منظر اور یہ صورتحال اختیار کی ہے، وہ وہاں کیا کہیں گے؟ اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں روکا تھا بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی کہ تم قرآن کو نہ مانو، حدیث کو نہ مانو، اللہ کے رسول کو نہ مانو، ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا۔
بلکہ یہ تمہاری ہی کمزوری تھی، جب ہدایت آ گئی تھی تو تم اس ہدایت کے اوپر عمل کرتے۔ پھر یہ کمزور لوگ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، کہ ذرا یہ دیکھو تم دن اور رات یہی محنت کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہم تمہاری باتیں مان لیں، اللہ پر یقین نہ رہے، اللہ پر اعتماد نہ رہے، اللہ پر بھروسہ نہ رہے۔ تمہاری دن و رات کی تگو تو، تمہاری دن و رات کی محنت، تمہاری ساری کوششیں اسی میں تھی کہ یا تو تعویذات کے بہانے کسی کو پھنسایا جا رہا ہے، تو کہیں کسی کو غلط قسم کے خیالات ذہنوں میں ڈال کر، کہیں غلط عقائد ذہنوں کے اندر ڈال کر رشتہ داریاں ختم کی جا رہی، تعلقات منقطع کیے جا رہے ہیں، کاروبار سے بٹھا دیا جا رہا ہے، غلط قسم کے نظریات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تمہاری تمام تگو تو کیا اسی لیے نہیں تھی؟ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے جن کی بات مانی گئی ہے اور جنہوں نے بات مانی ہے، یہ دونوں کے دونوں جب وہاں پر عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی سے اپنی نگاہوں کو، اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے۔ اور پھر اگلا جملہ بھی سن لیجیے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان غلط عقائد کے ذریعے سے، ان کے گلوں کے اندر توق ڈال کر انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جیسے اعمال دنیا کے اندر کرو گے اللہ تمہیں اسی کے اعتبار سے وہاں پر جزا اور سزا عطا فرمائے۔ اس لیے غلط عقائد سے، غلط رسومات سے، ذہنوں کے اندر سفر کے مہینے کے تعلق سے منحوسیت کا کوئی بات ہے، بلکہ کسی کے بھی تعلق سے اسے ختم کرتی ہے۔ نحوست انسان کے اعمال کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اچھے اعمال کریے، اللہ کی جانب سے برکتیں آئیں گی۔ اعمال بد کا جب صدور ہوگا تو پھر اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نہیں اتریں گی۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں سینوں پر لکھنے کے لائق ہیں۔ یہ آیتیں ایسی ہیں جن کا صبح شام ورد کیا جائے تو کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر انعام فرماتا ہے تو اللہ اس انعام کو ایسے ہی نہیں ختم فرما دیتا۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، کہ اللہ نے جس قوم پر انعام فرمایا ہے اللہ اس انعام کو ایسے ہی نہیں بدلتا ہے، حتی لم یغیروا بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت اور اپنی صورت کو نہ بدلتے۔ اللہ نے آپ کو انعام سے نہیں نوازا تھا، دنیا کی حکومت دی، دنیا کی سلطنت دی، دنیا کی بادشاہت دی، آپ کو عروج دیا، آپ کو سربلندی دی، آپ کو عزت نصیب فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کا بوزدہ سنایا، خوشخبریاں سنائی گئی، تمام ترقیات آپ کے قدموں میں ڈال دی گئی، تمام ممالک آپ کے دامن میں سمیٹ دیے گئے، ہر قسم کی مادی دولت آپ کو عطا فرما دی گئی، لیکن نہ ہو سکا تو اللہ کے ان انعامات کا شکر ادا نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہوا جب ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے بھی حالات کو بدل دیا اور اس وقت کی صورتحال ہمارے سامنے۔ اللہ تعالی غلط عقائد سے، غلط رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، غلط اعمال سے، غلط عقائد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔